الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے دریائے فرات کی حقیقت، یعنی وہ دریا جو عراق میں بہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دریا کے بارے میں قیامت کی ایک بڑی نشانی بیان کی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس دریا کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے، اس کے حالات آج کیا ہیں اور ہمیں کیا سبق لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں فرات نام سے دریا کا ذکر کئی جگہ آیا ہے، لیکن قیامت کی علامت کے طور پر نہیں بلکہ نعمت کے طور پہ آیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور تمہیں پلایا اور ہم نے تمہیں پلایا پاک اور میٹھا پانی۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 77۔ یہاں فرات کا مطلب ہے میٹھا اور صاف پانی، یعنی دریائے فرات بھی اسی سے منسوب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ دریائے فرات اپنا پانی ہٹا دے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، جو وہاں موجود ہوں وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7119، صحیح مسلم حدیث نمبر 2894۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ فرات اپنا پانی ہٹا دے گا اور اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے، لوگ اس پر دوڑیں گے اور لوگ اس کو لینے کے لیے دوڑیں گے اور اس میں لڑائی کریں گے، لڑیں گے آپس میں، اور ہر 100 میں سے 99 ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ہر شخص کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2895۔ علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث قیامت کی علامت میں سے ہے۔ فرات کا سونے کا پہاڑ دو طرح سے سمجھایا گیا۔ پہلا ہے حقیقت کے طور پر، یعنی واقعی زمین کے نیچے کوئی سونے کا خزانہ یا تیل، پیٹرولیم کا ذخیرہ نکل آئے گا۔ دوسرا ہے مجازی طور پر، یعنی دریائے فرات کے آس پاس مال دولت، سونا یا تیل کی دولت کے لیے قومیں آپس میں لڑیں گی۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو عراق اور اس کے ارد گرد وہی ہو رہا ہے۔ تیل کے لیے جنگیں، خون خرابہ، لالچ اور تباہی۔ موجودہ وقت میں فرات کی کیا حال ہے؟ آج دریائے فرات عراق، سیریا اور ترکی سے ہو کر گزرتا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس دریا کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے اور کئی جگہ سوکھ بھی چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمین سے خزانہ نکل رہا ہے اور واقعی تیل اور منرلز کے ذخیرے وہیں مل رہے ہیں، یعنی وہ وقت قریب ہے جب یہ حدیث پوری ظاہر ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس وقت وہاں ہو وہ کچھ بھی نہ لے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امتحان ہوگا۔ جو لالچ کرے گا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ حدیث شریف ہے، جو وہاں ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7119۔ اب ہمیں اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دنیا کی دولت فانی ہے اور اس کی لالچ خون بہاتی ہے۔ ظاہر ہے آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہی ہے کہ دنیا کی لالچ خون تو بہا رہی ہے۔ آج جو حالات سیریا، عراق، فلسطین اور دوسرے ملکوں میں ہیں وہ سب اسی کا نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں، قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ ہمیں تیاری کی طرف بلاتی ہیں، توبہ، عبادت، ایمان کی مضبوطی کی طرف۔ ساری نشانیاں اشارہ کرتی ہیں، بلاتی ہیں کامیابی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جانو دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور مال اور اولاد کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 57۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جو تیری بات سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ دریائے فرات اللہ کی نعمت بھی ہے اور قیامت کی نشانی بھی۔ حدیثوں کے مطابق جب یہ سوکھے گا اور خزانہ نکلے گا تو جنگ ہوگی۔ آج کے حالات اس حدیث کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔ ہمیں لالچ سے بچ کر ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہیں، آپ دیکھیں آج کے حالات، فلسطین، سوڈان، کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میرے مسلمان، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دریائے فرات کے بعد کا دور فتنے، جنگیں اور آخری زمانے کی علامتیں، آخری زمانے کی علامات۔ ابھی ہم نے دیکھا، سنا، ہم نے بیان کیا کیسے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ یا دولت کا ذخیرہ نکلنے کی حدیث سچی بن رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، ہمیں دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آگے ہم جانیں گے جب یہ فتنہ پھیل جائے گا تو اس کے بعد کون سے بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ فرات کے بعد آنے والا فتنہ کیا ہوگا؟ ہر جگہ جنگ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جنگیں عام ہو جائیں گی اور لوگ چھوٹی چھوٹی بنا پر قتل کریں گے۔ تو آج کے حالات تو ہم لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا ہے؟ فرمایا، قتل القتل۔ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک قتل و غارت عام نہ ہو جائے، خون،
خون آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف خون ہی خون ہے۔ صحیح بخاری آیت نمبر 7062، مسلم حدیث نمبر 157۔ آج کا منظر تو یہی ہے، عراق، سیریا، فلسطین، سوڈان، یمن، لیبنان، ہر طرف خون ہی خون ہے۔ جدھر ہم دیکھ رہے ہیں خون ہی تو دکھ رہا ہے نا آج کل۔ ابھی جلدی ہی دیکھیے، سوڈان ایک زندہ مثال ہے۔ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف سیاسی مسائل نہیں، وہ فتنہ دولت، فتنہ قومیت اور فتنہ خون ہے۔ لاکھوں مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مائیں بے گھر ہو رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور دنیاوی طاقتیں ہتھیار بیچ رہی ہیں۔ سوڈان کے نیچے سونے کے ذخیرے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے خزانوں میں سے ایک دریائے نیل وہیں سے بہتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے ساتھ ساتھ دریائے نیل کا بھی ذکر کیا۔ فرات اور دریائے نیل دو نشانیاں ہیں۔ سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ چاروں جنت کے دریا ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2839۔ سوچئے، جن دریاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دریا کہا، آج وہی سوکھ رہے ہیں، وہی خون سے بھر گئے ہیں۔ یعنی جنت کے دریا بن گئے ہیں انسانوں کی تباہی کا ذریعہ۔ جو جنت کا ذریعہ بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن دریاؤں کو جنت کا دریا بنایا ہے، وہ آج تباہی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے لالچ اور خود غرضی سے انہیں جہنم بنا ڈالا ہے۔ فرات اور سوڈان کا کنیکشن کیا ہے؟ علم اخیر زماں کی روشنی میں، علم اخیر زماں علماء نے بتایا ہے کہ دریائے فرات کا سوکھنا اور سونے کا ذخیرہ نکلنا ایک عالمی فتنے کی شروعات ہے، جو پھر عرب، افریقہ اور شام تک پھیلے گا۔ سوڈان اس دریا میں آتا ہے جہاں افریقی اور عرب دنیا کی سرحدیں ملتی ہیں۔ وہی علاقہ اب دنیا کا نیا مال کا میدان بن چکا ہے، سونا، تیل اور پانی کی جنگ۔ امام نوبلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے، فرات کے سونے کا پہاڑ نکلنا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور مجازاً بھی۔ اگر یہ حقیقتاً ہوا تو اس پر لڑائی دنیا کی سب سے بڑی تباہی ہوگی، اور اگر مجازاً مطلبی طور پر ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تیل اور مادی دولت کے لیے جنگ۔ آج دونوں باتیں نظر آ رہی ہیں، تیل بھی نکلا، سونا بھی، اور جنگ بھی شروع۔ لالچ کا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کَلَّا بَل لَا تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ نہیں، تم تو بس دنیا کی جلدی ملنے والی چیزوں کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 75۔
یعنی انسان اپنے سامنے کے مال کے لیے آخرت کو بھول گیا۔ آج سوڈان میں، عراق میں، یمن میں یہی تو ہو رہا ہے۔ سوڈان کا فتنہ امت کی غفلت کا ثبوت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے دھوکے باز سال آئیں گے جب جھوٹا سچا سمجھا جائے گا اور سچا جھوٹا۔ مسند احمد، حدیث نمبر 23133۔ آج میڈیا، سیاست اور تنظیمیں یہی کر رہی ہیں۔ جو ظالم ہیں انہیں ہیرو بنا دیا گیا، جو مظلوم ہیں انہیں آتنکوادی بنا دیا گیا۔ یہی وہ دور ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں، آج کے حالات میں؟ سب سے پہلا کام جو ہے ہمارا کرنے کا، ایمان کی حفاظت، کیونکہ فتنوں میں سب سے پہلے دل ڈگمگاتا ہے، تو ہمیں سب سے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل بعد میں ہے، سب سے پہلے تو ہمیں ایمان ہی بچانا ہے۔ اور جو کبھی سنا کرتے تھے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، باقی اعمال تو بہت دور کی بات ہے، تو آج ظاہر ہے وہی ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں ایمان بچانا ہی مشکل ہے، تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کی حفاظت۔ دوسرا ہے دعا اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ سے روئیں، تنہائی میں روئیں، راتوں کو اٹھ کے روئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ان بیچارے مظلوموں کے لیے، اپنے لیے، ساری دنیا کے لیے دعائیں مانگیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، انفرادی طور پر بھی تنہائی میں روئیں۔ تو یہ کام ہے کرنے کا۔ اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ تیسرا ہے مال کی محبت کم کرو۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، دولت، گھر، مکان، گھوڑا، گاڑی، بنگلہ، آج یہی سب میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مال کی محبت کم کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے زاہد بنو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ابن ماجہ، حدیث نمبر 4102۔ چوتھا کیا ہے؟ امت کی مدد۔ آج ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ حالات ہم لوگوں کے اوپر ابھی تو نہیں ہیں، یا ہماری یہ رشتہ دار نہیں ہیں، یا ہم نہیں ہیں، یا ان سے ہمیں کیا لینا دینا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ پوری امت کی مدد کریں، پوری انسانیت کی مدد کریں، دعا کریں ان کے لیے، صدقہ کریں، علم اور حق کی آواز کو اٹھائیں، اس کے ذریعے مدد کریں، جس طریقے سے بھی بن سکے اس طریقے سے مدد کریں۔ اصل مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم امت کی مدد کریں، اب چاہے وہ بات سے ہو، علم سے ہو، یا پیسے سے ہو، دعاؤں کے ذریعے، ہر طریقے سے ہم امت کی مدد کریں۔ روشن امید، اندھیرے کے بعد روشنی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر میں جب ظلم اور فتنہ عام ہو جائے گا تو ایک انصاف والا دور پھر آئے گا۔ وہ دور کون سا ہوگا؟ امام مہدی کا زمانہ۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھر گئی ہے۔
ابو داؤد حدیث نمبر 4285۔ یعنی جب فرات سوکھے گا، مال کے لیے جنگیں ہوں گی، تو وہ دور مہدی کے زمانے کے قریب ہوگا، یعنی روشنی کا وقت اب دور نہیں۔ اے اللہ ہمیں مال اور وقت کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات درست فرما۔ اے اللہ ہمیں نافع والا علم عطا فرما، نیک عمل اور اچھی موت نصیب فرما۔ دریائے فرات کی حدیث اب حقیقت بن رہی ہے۔ سوڈان، عراق اور شام کے حالات اسی فتنے کا سلسلہ ہیں۔ دولت، سونا اور مال کے لیے انسانیت ہلاک ہو رہی ہے۔ اب وقت ہے کہ امت جاگے، ایمان کو مضبوط کرے اور دین کی طرف لوٹ آئے۔ آخر میں اللہ اپنے نور سے زمین کو بھر دے گا جب انصاف کا دور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان پر اپنی خاص رحمت فرما۔ اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں جو لوگ پریشان ہیں، پوری انسانیت کی مدد فرما، حفاظت فرما۔ جو ظلم ستم عام ہو چکا ہے یا اللہ اسے روک دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی، مال کی، دولت کی لالچ کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ دنیا میں جو ناجائز محبتوں کا سلسلہ چل رہا ہے، یا اللہ ناجائز محبتوں کو ختم کر کے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری امت کی مدد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہم نے سنا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایمان بچانا بھی مشکل ہوگا، یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ آج کتنی چھوٹی سی چھوٹی چیز میں ہمارا ایمان جا سکتا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ایمان نہیں ہے میرے اللہ۔ ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے کہ کیسے بھی حالات آ جائیں لیکن ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں۔ یا اللہ حالات کو دیکھ کر سب سے پہلے ہمارا ایمان ہی ڈگمگانے لگتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی جنت عطا فرما اور مرنے کے بعد بھی جنت عطا فرما۔ یا اللہ جو آج کے حالات ہیں، جو مسلمان پریشان ہیں، تباہ ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہی مسلمان کا قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے۔ میرے اللہ ان حالاتوں کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ان حالاتوں کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ ان حالاتوں کو بہتر فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، لیکن میرے کریم رب تجھے عطا کرنا تو آتا ہے۔ یا اللہ ہم گنہگار تو ہیں، لیکن میرے اللہ تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ ایک اولاد ماں کے لیے کتنی بھی بدتمیز ہو، نافرمان ہو، لیکن ہے تو اس کی اولاد۔ ماں اسے کھانا بھی دیتی ہے، اسے کپڑا بھی دیتی، اس کی تربیت بھی کرتی ہے۔ یا اللہ ہم تیرے نیک بندے تو نہیں، گنہگار ہیں لیکن ہیں تو تیرے بندے۔ یا اللہ اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تیرے در پہ نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں لیکن صرف تیرے اور تیرے در کے بھکاری ہیں۔ یا اللہ ہم نے کبھی ان گنہگار ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے نہیں پھیلایا، کسی غیر کو اپنا نہیں بنایا۔ میرے اللہ جب بھی مانگا، جو بھی مانگا تجھ سے مانگا۔ آج امت پریشان ہے، میرے اللہ آج پھر تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔
یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما دے، یا اللہ اس امت کی مدد فرما دے، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما دے، یا اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے، جو ہدایت کے قابل نہ ہوں میرے اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ ہم ایک بار پھر تجھ سے عرض کر رہے ہیں میرے رب ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان ایسی دولت ہے کہ دنیا کی بھی سب سے بڑی دولت ایمان ہے اور آخرت کی تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے ہی۔ میرے اللہ اگر ہمارا ایمان ہی چلا گیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ اے میرے اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ میرے اللہ ان سے پوچھو جو ایمان جنہوں نے بعد میں اپنایا، بعد میں قبول کیا، کتنی تکلیفیں آتی ہیں، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو کسی کا شوہر چھوٹ جاتا ہے، کسی کے ماں باپ چھوٹ جاتے ہیں، کسی کے بھائی بہن چھوٹ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوٹ جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ میرے اللہ ہم پر تو نے اتنا فضل فرمایا کہ ہمیں تو پیدائشی ایمان والا بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے۔ میرے اللہ جب اتنا احسان کیا ہے تو میرے رب ایک احسان اور فرما دے۔ میرے اللہ تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یا اللہ تو نے ہمیں اچھا یقین دیا۔ یا اللہ ہمیں کسی غیر سے مانگنے کی سوچ بھی نہیں دی تو نے۔ یا اللہ صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلانا، تیرے سامنے سر جھکانا، تجھ سے مانگنا، تجھ سے محبت کرنا، تیرے نبی کے طریقوں کو اپنانا۔ یا اللہ تو نے اتنا سب کچھ دیا، اتنی نعمتیں دی یا اللہ کہ ہماری زبان تو انہیں گنوا بھی نہیں سکتی، انہیں بول بھی نہیں سکتی، ہمارا دماغ تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تو نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے اللہ جہاں تو نے اتنا دیا، اتنے احسانات کیے، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، اچھے دیے، ایمان والے دیے، کوئی مشرک نہیں، کوئی کافر نہیں۔ میرے اللہ جہاں تو نے اتنا احسان کیا ہے تو میرے اللہ ایک احسان اور کر دے۔ میرے اللہ سارے مسلمانوں کی، سارے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ آج کا دور ایسا دور ہے کہ لوگ چھوٹے سے چھوٹی چیز کے لیے، چھوٹے سے چھوٹی بات کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں۔ میرے رب ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ کبھی ایسے حالات آ جائیں تو ان حالاتوں سے لڑنے کا حوصلہ عطا فرما دینا، لیکن میرے اللہ ہمارے ایمان کا سودا نہ کرنے دینا۔ میرے اللہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ میرے اللہ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے ایمان نہ چلے جائیں۔ میرے اللہ تو سارے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آ رہا، میرے اللہ ہم نے جو تجھ سے مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، یا اللہ عطا فرما دینا۔ یا اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے توفیل تو ہمیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری ساری جائز دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ ایک بار تجھ سے پھر عرض کر رہے ہیں میرے رب، شرم آتی ہے میرے رب، لیکن اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو جائیں گے کہاں؟ یا اللہ ہمارا تو کوئی در نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مولا نہیں ہے، کوئی آقا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ میرے اللہ آپ تو میرے سب کچھ ہیں۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دینا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری تمام جائز دعاؤں کو ہمارے لیے اور ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے قبول فرما لے۔
آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی بھی پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔